بحث زوروں پر رکھے کہ مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کے ساتھ ہو جائے تو کیا نقصان ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں یا ان کے ماننے والے یہ کہتے ہیں جو وزارت تعلیم کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں کا تو الحاق وزارت تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے، وزارت تجارت، وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کا الحاق جو ہے وہ سول سوسائٹی کے ساتھ ہے، پہلے سے، یہ پاکستان بننے سے پہلے سے۔ اب ہم آج گفتگو کریں گے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ الحاق کرنے میں، رجسٹریشن کرنے میں نقصانات کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے بھی مدارس اور وزارت تعلیم کا ایک آپس میں معاہدہ ہوا تھا، غالباً 2019 وغیرہ میں، جس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم مل کر بیٹھ کر قانون سازی کریں گے، ہم مل کر بیٹھ کر اصول و ضوابط طے کریں گے، دائرہ کار کا تعین کریں گے، یعنی وزارت تعلیم اور جتنے بھی تنظیمات المدارس ہیں، وفاق المدارس، تنظیم المدارس و دیگر جو وفاق اور بورڈ سے۔ لیکن ہوا کیا، انہوں نے تمام تنظیمات کو بائی پاس کیا اور بائی پاس کر کے ایک فوجی افسر کو ایک ڈیسک بنائی، اس کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ اب فوجی افسر کو کیا پتا مدارس کے نظام کا، وہ تو اپنی جو عسکری مہارت ہے اس کے اندر وہ ماہر ہو سکتا ہے، مدارس کے جو نشیب و فراز ہیں وہ مدارس کے ماہرین ہی اس کو سمجھ سکتے۔ خیر، اب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ الحاق کے فائدے کتنے ہیں اور نقصان کتنے۔ تو عزیزان محترم، پہلے فائدوں پہ بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کر دیا جائے، اس کے ساتھ ان کی ایفیلیشن کر دی جائے، تو اس کے صرف دو ہی فائدے نظر آتے ہیں، جو مفتی عبدالرحیم صاحب و دیگر بڑی بڑکے مار مار کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دو فائدوں میں سے ایک یہ کہ فنڈز ملیں گے، اور دوسرا یہ کہ اسناد کی حیثیت بہتر ہو جائے گی، جو سندیں ہیں، ڈگری، یہ زیادہ اس کی مانگ بڑھ جائے گی یا ان کی ڈگریوں کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو دونوں چیزیں جو ہم دیکھیں پاکستان کے اندر، وہ دونوں کی پہلے سے ویلیو نہیں۔ فنڈ تو ہمارے پاس کوئی پہلے نہیں ہے، وہ سرکاری ادارے رول رہے، انہیں فنڈ نہیں مل رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کے پی کے میں کتنی یونیورسٹیاں جو ہے وہ بند کی جا رہی ہیں۔ وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا، استاد اعظم، کچھ لوگوں نے کہا ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدرسوں کو جو ہم سیلری دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ پیسے ہمیں ہائر ایجوکیشن دیتے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن وہ آلریڈی اپنی یونیورسٹیاں بند کر رہا ہے۔ ہمارے مردان میں یونیورسٹیاں بند ہو گئی، سوات میں بند ہو گئی، ہمارے جنوبی اضلاع کے اندر یونیورسٹیاں بند ہو گئی، اور کتنی یونیورسٹیوں کو یہ بند کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مدارس کو کہاں سے دیں؟ اور دوسری بات کہ سند، ڈگری کی ویلیو بن جائے گی۔ تو دیکھیں یونیورسٹی کی ڈگری کی کیا ویلیو؟ بھائی، اسکول کے کلاس 4 کے لیے پی ایچ ڈی، ایم فل اور بی ایس کیے ہوئے لوگ اپنے کاغذات جمع کر رہے ہیں۔ جب ان کی جگہ نہیں ہے تو تمہاری ڈگریوں کی کیا حیثیت ہو؟ نہ دین ہاتھ میں آئے گا، نہ دنیا ملے گی۔ وہ بات وہی بکری والی ہوگی کہ وہ سینگ لگوانے گئی اور کان کٹوا کے آئے۔ تو فائدہ، یہ ان کے فائدے تھے، ان کی میں نے بات بھی کی۔ نقصانات کتنے؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں، یہ آزادی کے ساتھ اپنی دین کی تعلیم اور تبلیغ کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں۔ جب یہ وزارت قانون کے ساتھ منسلک ہو گئے تو اب یہ پابند ہو جائیں گے وزارت قانون سے۔ وزارت قانون تمام اداروں کو تنخواہ دیتے ہیں، یونیسیف سے لے کر، جو یونیسیف مطلب اقوام متحدہ، اقوام متحدہ مطلب امریکہ، امریکہ مطلب عیسائی مشنری، امریکہ مطلب یہودی لابی، وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ جب پیسے وہ دیں گے تو مدرسوں کا نصاب بھی ان کی مرضی کا بنے گا، مدرسوں کے اصول و ضوابط بھی ان کی مرضی کے بنیں گے، مدرسوں کے تمام تر چیزیں ان کی مرضی سے کی بنیں گی، ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ ہمارے گورنمنٹ ٹیچر سے پوچھیں آپ، جو پرائمری تک پڑھاتے ہیں، تمام پرائمری تک اساتذہ کی تنخواہیں باہر سے آتی ہیں، ان کو جو ٹریننگیں دی جاتی ہیں، ان کو جو کچھ کیا جاتا ہے وہ باہر کی ہدایات کے اوپر۔ تو جب مدرسہ، ہمارا دینی مدرسہ، وہ عیسائی اور یہودیوں کی پالیسیوں کے اوپر جب آ جائے گا تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دین کا کیا حال ہوگا۔ اس کے علاوہ ذرائع آمدن جو ہے مدارس کے، وہ بالکل سکیڑ کے رکھ دیے جائیں گے۔ کچھ عرصے تک تو تنخواہیں دی جائیں گی، پیسے دیے جائیں گے، اور پھر ہاتھ اٹھا دیے جائیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اور یہاں جو عوامی ایک مخیر حضرات کے ایک تعاون کا ایک سلسلہ ہے، وہ ان کی تنخواہوں کی وجہ سے وہ پہلے سے بند ہو چکا ہوگا۔ تو نہ یہ چیز باقی رہے گی اور نہ یہ باقی رہے گی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مدارس کی تعداد بالکل کم ہو جائے گی، مدرسے ختم ہو جائیں گے۔ مدرسے ختم ہونے کا مطلب علماء کم ہو جائیں گے، دین کے جو پیروکار ہیں، دین کو سمجھانے والا جو طبقہ ہے، وہ زمین سے ختم ہوتے ہوتے بالکل ایسے ماحول کے اندر چلا جائے گا جو ماحول ہم باہر دنیا میں
بہت سارے اسلامی ممالک کا دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ویسے لوگ آ کر وہ عالم بنے ہوئے ہیں، وہ اسکالر بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے دین کی تبلیغ اور ترویج کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مدارس کی آزادی، مدارس کا نصاب، مدارس کے ذرائع آمدن اور یہ تمام چیزوں کے اوپر گرفت کس کی ہوگی؟ یونیسیف کی۔ تو یہ پیسے وہاں سے لے کے مدرسوں کو دیں گے، اس لیے وزارت قانون کے ساتھ کرنے میں ہمارے اکابر علماء بالکل تیار نہیں ہے، سوائے مفتی عبدالرحیم طاہر اشرفی اور دیگر کے، کہ جو انہی کے اشاروں پر چل رہے ہیں اور انہی کی گویا کے ایک سسٹم کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی